الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين إمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، حمد و ثناء کے بعد میں نے خطبہ کے دوران سورہ فتح کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک آیت میں اہل ایمان کے بخشش اور مغفرت کا اور جنت کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں منافقین اور مشرکین کے جہنم میں داخلے کا ذکر ہے۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ اور چند ایک تفصیلی نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان فطرتی طور پہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش موجود ہے کہ اسے نقصان نہ ہو، گھاٹا نہ ہو، بلکہ وہ کامیاب ہو، اسے سچی خوشی حاصل ہو۔ اور کامیابی کے لیے انسان محنت کرتا ہے، مقصد بناتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ اب کامیابی کی
دو قسمیں ہیں۔ ایک کامیابی یہ ہے کہ انسان وقتی طور پہ کامیاب ہو، لیکن کامیابی عارضی ہو، 2-4 سال وہ کامیاب رہے اور جب وہ وقت گزر جائے اس کے بعد آدمی پھر ناکام ہو جائے۔ وہ جو کامیابی اسے حاصل تھی وہ پائیدار کامیابی نہیں تھی، وہ لازوال کامیابی نہیں تھی، وہ عارضی اور فانی کامیابی تھی۔ دوسری کامیابی یہ ہے کہ آدمی کامیاب ہو تو ہمیشہ کامیاب رہے، وہ کبھی بھی ناکام نہ ہو، اس کی کامیابی لازوال کامیابی ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سی کامیابی اچھی ہے، عارضی یا لازوال؟ ایک انسان کامیاب ہوا، 2-4 سال کامیاب رہا، لیکن اس کے بعد پھر وہ ناکام ہو گیا، تو یہ تھوڑی سی کامیابی کس فائدے کی؟ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی کامیاب ہو تو پھر کامیاب رہے، وہ کبھی ناکام نہ ہو۔ یہ سچی کامیابی اور لازوال کامیابی، قائم رہنے والی کامیابی اگر حاصل ہوتی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح سے ایسی کامیابی حاصل ہوتی ہے جو کبھی ناکامی میں نہیں بدلتی، ایسی کامیابی جو لازوال ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والی۔ ارشاد فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو ان باغوں تک لے جائے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ باغ ہو اور نہر چل رہی ہو تو منظر زیادہ حسین ہو جاتا ہے، نہر کے کنارے باغ آباد ہو تو منظر زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ باغ بھی ہیں اور نہریں بھی چل رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، کبھی ان باغوں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہ، ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ کسی کو کامیابی حاصل کرنے کا شوق ہے، کامیاب کہلانے کا شوق ہے، تو وہ کامیابی حاصل کریں جسے قرآن کامیابی کہتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ہماری نظر دھوکہ کھا جائے اور ہم سراب کو دریا سمجھ لیں۔ کئی لوگ صحرا میں دوڑتے ہیں سراب کے پیچھے، وہ سمجھتے ہیں دریا چل رہا ہے، پر آگے جاتے ہیں تو وہ سراب ہے، صرف آبی بخارات اٹھ رہے ہیں، دریا کوئی نہیں۔ تو ہماری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جسے قرآن کامیابی کہتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک
یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صرف فوز نہیں کہا بلکہ فوزن عظیما، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کیا کامیابی ہے؟ کہ کوئی جنت کا حقدار بن جائے۔ جنت کا حقدار بن جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ اس وقت میں اور آپ امتحان اور آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ عارضی زندگی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ موت آئے گی تو دنیا چھوڑ کے ہم برزخ میں چلے گئے۔ جس طرح ہر انسان کی زندگی کی حد مقرر ہے، یہ 60 سال جیے گا، یہ 70 سال عمر گزارے گا۔ ایک دن آتا ہے جب انسان کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے صبح اور اسے پتہ نہیں ہوتا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اور پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کی طرف بلا لیتا ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی مقرر ہے، اسی طرح اس دنیا کی زندگی بھی مقرر ہے۔ انسان کی زندگی تو اوسطاً 70-80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے۔ اسی طرح اس زمین کی عمر بھی اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ جب وہ زمین کی عمر پوری ہوگی تو پھر قیامت برپا ہوگی۔ لوگ اپنے پروگرام کے مطابق صبح اٹھیں گے، کسی کو دفتر جانے کی جلدی ہے، کسی کو دکان پہ پہنچنے کی جلدی ہے، کسی کو سکول پہنچنے کی فکر ہے، پر یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج تو دنیا کا آخری دن ہے۔ آج سورج نکلا ہے تو آخری دفعہ نکلا ہے۔ لوگ اپنے ذہن میں اپنے پروگرام لے کے اٹھیں گے۔ کوئی دفتر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگا ہے، ایک پیر گاڑی کے اندر ہے، ایک باہر ہے کہ اللہ زمین کو ہلا دے۔ کوئی ماں بچے کو ناشتہ کرا رہی ہے، اس کے منہ کی طرف لقمہ لے کے جاتی ہے، ابھی لقمہ بیٹے کے منہ میں نہیں ڈالا کہ اللہ زمین کو ہلا دے گا۔ ماں ادھر گری ہوئی ہے، بچہ ادھر گرا ہوا ہے اور کھانا کہیں اور پڑا ہوا ہے۔ کسی دکان پہ کپڑے کا سودا ہوتا ہے، دکاندار کینچی لے کے کپڑا کاٹنے لگتا ہے اور خریدار جیب سے پیسے نکال کے دینے لگا ہے کہ اللہ نے زمین کو ہلا دیا۔ وہ پروگرام ذہن میں ہی رہ گئے اور اللہ نے زمین کو یوں جھٹکا دیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا۔ جس دن اللہ پوری شدت کے ساتھ زمین کو جھٹکا دے گا، چھوٹا زلزلہ نہیں آئے گا، زلزالہا، پوری شدت کے ساتھ اللہ زمین کو ہلا دے گا۔ اور خالی زمین ہی نہیں ہلے گی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل کے بہنے لگیں گے، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ جس دنیا کے لیے آج ہم اتنے مرتے ہیں، اس دنیا نے قائم ہی نہیں رہنا۔ اس دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کرتے تھے، جس دنیا نے قائم نہیں رہنا۔ اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے اپنے رب کو بھول گئے تھے، جس دنیا نے ہی قائم نہیں رہنا۔ اس پر ہی قیامت کی بس نہیں ہوگی، بلکہ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ایسا دن ہوگا
ماں بیٹے سے دور بھاگ رہی ہے، بیٹا ماں سے دور بھاگ رہا ہے، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہے۔ دنیا میں بڑی دوستی پکی تھی، پر قیامت کے دن دوست دوست سے دور بھاگ رہا ہے۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ وہ پرانی یاریاں بھول گئے، حتیٰ کہ ماں اولاد سے دور بھاگ رہی۔ کیا اس پر قیامت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اگلا مرحلہ ہوگا کہ ترازو لگے گا، میزان لگے گا، اور اس میزان پہ کیا تولا جائے گا؟ کیا ذات کو تولا جائے گا؟ کیا منصب کو تولا جائے گا؟ کیا کسی کی دولت کو تولا جائے گا؟ قیامت کے دن جو میزان لگے گا، نہ اس پہ ذات اور برادری کو تولا جا رہا ہے، نہ اس پہ منصب اور عہدے کو تولا جائے گا، نہ اس پہ کسی کی جائیداد اور دولت کو کہ یہ امیر بڑا تھا۔ اس میزان پہ تولے گا تو ایمان اور عمل تولے گا، وہاں اعمال تولے جائیں گے۔ اب جس کی نیکیاں وزنی ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتہ اعلان کرے گا فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے وہ کامیابی، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کے دربار میں اعلان ہوگا یہ بندہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ ایک ہے اپنے ذہن کے مطابق کامیاب ہونا، ایک ہے اللہ قرار دے کہ یہ کامیاب ہے، اللہ فیصلہ کرے کہ یہ کامیاب ہے۔ اپنے ذہن کے مطابق تو ہم کامیابی کے ہدف خود مقرر کر لیتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کوئی اپنے ذہن کے مطابق کامیاب ہو پر اللہ کے دربار میں ناکام ہو۔ چور چوری کرنے گیا، مال لوٹ کے لایا، اپنے ذہن کے مطابق تو کامیابی ہے نا، سمجھ رہے آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، ڈاکہ ڈالا اتنا مال لے کے آیا ہوں، پر کیا اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے؟ کسی پر ظلم کر کے ظالم خوش ہوتا ہے، میں کامیاب ہو گیا، اپنے ذہن کے مطابق تو وہ کامیاب ہے پر اللہ کے دربار میں ناکام۔ عین ممکن ہے کہ اپنے ذہن کے مطابق ہم ایک ہدف مقرر کریں کہ میں اس پر پہنچ گیا تو کامیاب، پر وہاں پہنچنا کامیابی نہ ہو بلکہ ناکامی ہو۔ میدان کربلا میں یزیدی سمجھتے تھے ہم کامیاب ہو گئے، پر دل تھام کے بتائیں کامیاب کون ہوا ہے؟ بڑے آہستہ بولے ہیں، خاموش رہنا پتہ ہے کس کے حق میں ووٹ ہے؟ اگر خاموش رہیں گے تو یزید کے حق میں ووٹ ہو جائے گا۔ محبت سے جواب دیں، کون کامیاب ہوا ہے، یزید یا امام علی مکہ؟ یزیدیوں نے تو سمجھا وقتی طور پہ ہم کامیاب ہیں، پر وہ کامیابی ہی ان کے لیے ناکامی۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی ناکامی کو کامیابی سمجھ لے، اس لیے فکر کی درستگی بڑی ضروری ہے، اپنے ذہن کی فکر کی درستگی بڑی ضروری ہے۔ اگر فکر درست نہیں، سوچ درست نہیں، تو آدمی ناکامی کو ہی کامیابی سمجھ لیتا ہے۔ کامیابی وہ کامیابی ہے جو اللہ کے دربار میں کامیابی ہے۔ بندہ کہے میں کامیاب، اس سے کامیاب نہیں ہوگا، اس وقت کامیاب ہوگا جب اللہ کہے یہ میرا بندہ کامیاب ہے۔ اور یہ اعلان قیامت کے دن ہوگا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جب میزان پہ عمل تلے، نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ گھٹ گئے، تو اس وقت فرشتہ اعلان کرے گا فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، حشر کے میدان میں عمل تل رہے ہیں اور آپ کے لیے فیصلہ ہوتا ہے یہ شخص کامیاب ہو گیا، دل میں کیسی خوشی ہوگی، کیسی خوشی دل سے پھوٹے گی۔ کیا وہ خوشی سمیٹی جا سکتی ہے یا اس کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے کتنی خوشی ہوگی؟ یہ وہ اصل سچی خوشی ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ وہ بندہ اپنا نام اعمال لوگوں کو دکھائے گا حشر کے میدان میں، دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال، ذرا ورقے پلٹ کے دیکھو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس پہ میرے وہ اعمال لکھے ہوئے جو میں دنیا میں کرتا رہا اور میرا رب مجھ پہ راضی ہوتا رہا۔
وہ خوش ہو کے قیامت کے دن لوگوں کو اپنا نامہ اعمال دکھائے گا. اور جس کے حق میں فیصلہ ہوا نا فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، جب یہ اعلان ہوگا نا فلاں کا بیٹا اللہ کے نزدیک ناکام ہے، تو حسرت کا بھی پھر کوئی اندازہ نہیں. پھر وہ آدمی ہاتھ کاٹے گا، اپنے ہاتھ کو خود کاٹے گا. اور یہ جو میں ہاتھ کاٹنے کا لفظ بول رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، 19ویں سپارے کے پہلے رکوع میں ہے. کون سا سپارہ ہے؟ کبھی ترجمے کے ساتھ پہلا رکوع پڑھ لیں 19ویں سپارے کا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن وہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا. یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کاٹے گا اور ہاتھ کاٹتے ہوئے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلتا، اے کاش میں رسول کا بن کے زندگی گزارتا. اگر میں رسول کے طریقے پہ چلتا تو آج ناکام نہ ہوتا. مجھ کو پیر کامل نے بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق. مجھ کو پیر کامل نے بات یہ بتائی ہے، پر میں کہتا ہوں مجھ کو پیر کامل نے بات یہ سمجھائی ہے. بتانے سے کام نہیں چلے گا جب تک سمجھ نہ آئے. علم تو کئی لوگوں کو آ جاتا ہے، سمجھ کسی کسی کو آتی ہے. علم بڑے لوگوں کے پاس، سمجھ کسی کسی کو. اور حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ نہیں فرمایا علم عطا کر دیتا ہے، بلکہ فرمایا سمجھ عطا کر دیتا ہے. اپنے آپ کو سمجھا لیں، یہ وقت ہے سمجھانے کا. آج اپنے آپ کو سمجھا لیں تو قبر و حشر میں کامیاب ہیں. اور اگر آج اپنے آپ کو نہ سمجھا سکے تو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وہ ظالم شخص اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں دنیا میں رسول کے راستے پہ چلتا اور رسول کا بن کے زندگی گزارتا. جو رسول کے بن گئے، جو رسول کے ہو گئے، ان کی شان قرآن بیان کر رہے ہیں. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. مومن کون ہے؟ مومن وہی ہیں جو حضور کے ہو گئے، جنہوں نے حضور کو اپنا مان لیا. حضور اللہ کے رسول ہیں، ہمارے آقا ہیں. ہم حضور کے نوکر ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. ہم نے زندگی گزارنی ہے تو حضور کا بن کے گزارنی ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ انہیں، تاکہ اللہ انہیں داخل کرے جنات. یہ لفظ جمع ہے جنت کی، جنت کی جمع جنات. اور جنت کسے کہتے ہیں؟ باغ کو. ایسا باغ جس میں گھنے درخت ہیں، ایک درخت کی شاخیں دوسرے درخت کی شاخوں میں داخل ہوئی ہیں. گھنے باغ کو جنت کہتے ہیں. عام باغ کو جنت نہیں کہتے، بلکہ گھنا باغ. اتنا گھنا باغ ہے کہ ایک درخت کی شاخیں دوسرے درخت کی شاخوں میں گھسی ہوئی. اس گھنے باغ کو جنت کہا جاتا ہے. یہاں جمع کا لفظ بولا گیا جنات. اس سے پتا چلا جنت ایک نہیں بلکہ مختلف جنتیں ہیں. اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے 8 مختلف جنتیں ہیں. 8 مختلف جنتیں ہیں. ہر کسی کو اپنے درجے کے مطابق جنت نصیب ہوگی. جو نبیوں والی جنت ہے وہ بڑی اعلیٰ جنت ہے. جو صحابہ والی جنت ہے وہ بڑی اعلیٰ جنت ہے. ہر کسی کو اپنے درجے کے مطابق جنت ملے گی. اور ہر درجہ جو ہے، ہر اوپر والا درجہ نچلے درجے سے زیادہ وسیع اور زیادہ آرائش و زیبائش اور زیادہ نعمتیں رکھتا ہے. اسی لیے حدیث میں اور قرآن مجید میں جنت کے مختلف نام ملتے ہیں. ایک ہے جنت ماوا، ایک ہے جنت الفردوس، ایک ہے دار السلام، ایک ہے دار النعیم، ایک ہے دار الخلد.
یہ جنت کے مختلف نام ہیں اور مختلف درجے ہیں. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی غزوہ احد کے بعد. یا رسول اللہ میرا بیٹا احد میں شہید ہو گیا ہے, اس کی شہادت قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ حضور نے فرمایا تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا بخشا گیا ہے, اس کی شہادت قبول ہوئی ہے اور وہ جنت میں ہے, تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں گی, صبر کروں گی. اور اگر اس کی شہادت قبول نہیں ہوئی تو پھر میں جزا فضا کروں گی کہ میرے بیٹے کی جوانی برباد ہو گئی. میرے آقا ایک لمحہ خاموش رہے اور دوسرے ہی لمحے فرمایا تیرا بیٹا تو اس وقت جنت الفردوس. قربان جائیں نگاہ مصطفیٰ کی وسعت پہ. ایک نگاہ ڈالی ہے 8 جنتوں کو دیکھ لیا, ایک نگاہ ڈال کے ساری جنتوں کا مشاہدہ کر لیا ہے اور بتا دیا تیرا بیٹا دار الخلد میں نہیں, دار السلام میں نہیں, جنت المأویٰ میں نہیں, جنت الفردوس میں تیرا بیٹا ہے. جو نبی ایک نگاہ اٹھا کے 8 جنتوں کو دیکھ لیتے ہیں, وہ ایک نگاہ اٹھا کے ساری زمین کو نہیں دیکھ سکتے. امام الانبیاء کی نگاہ کو اپنی نظر پہ قیاس نہ کریں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاص نظر عطا فرمائی جو حضور کا یہ خاصہ ہے. تو جنات کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جنت ایک نہیں بلکہ مختلف جنتیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. یہ حضور کا حکم ہے. حضور نے دعا سکھائی, فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ سے جنت مانگنی چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں, یا وہ اپنے آپ کو اتنا بلند صوفی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جنت کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے. ہم جیسے عام لوگ جنہیں تصوف کی خبر بھی نہیں ہے, وہ بھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں جنت کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے. تو بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا, جسے اللہ کی رضا چاہیے اسے جنت مانگنی چاہیے, کیونکہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ مجھ سے جنت مانگو. سمجھ آئی میری بات؟ اگر کوئی یہ کہے میں چاہتا ہوں اللہ راضی ہو, تو وہ اللہ سے جنت مانگے, اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے جنت کا سوال کیا جائے. اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اللہ سے جنت مانگی جائے. جنت مقام انعام ہے. بعض ہمارے نعت خوان دوست بھی ایسے اشعار پڑھ دیتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے مفہوم کے خلاف ہوتے ہیں. ایک نعت خوان پڑھتا ہے کہ کون ہے یہ دیوانہ, کیسا ہے یہ دیوانہ, حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں. تو حشر کے دن حضور نے کہاں تشریف لے جانا ہے؟ حضور نے کہاں تشریف لے جانا ہے؟ حشر کے دن, قیامت کے دن حضور نے کہاں تشریف لے جانا ہے؟ جنت میں. تو جب حضور جنت میں جائیں گے تو آپ نے مدینہ منورہ کیا لینے جانا ہے؟ ہمیں مدینہ منورہ سے محبت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے. ایمان سے بتائیں, حضور مدینہ منورہ میں قیام نہ فرماتے, دنیا میں کوئی جانتا کہ مدینہ بھی کوئی شہر ہے؟ مدینہ منورہ کا سارا مقام ہے تو حضور کی نسبت سے. تو قیامت کے دن جنت کی نفی کر کے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا, جنت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنا, یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے, بلکہ دل میں جنت کی طلب پیدا کریں. حضور نے اپنے صحابہ کے دلوں میں رغبت پیدا فرمائی, جنت سے محبت ہونی چاہیے دل میں, اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے. جنت کوئی عام اور معمولی جگہ نہیں ہے کہ اس کی پرواہ ہی نہ ہو اور اس کی طلب ہی نہ ہو یا اس کی فکر ہی نہ ہو, بلکہ جنت کی اہمیت کو سمجھیں اور دل میں جنت کی طلب پیدا کریں. حضور کو ایک صحابی وضو کرا رہے ہیں, جناب ربیہ, حضور فرماتے ہیں سل, ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے خوش نصیب تو نے اللہ کے رسول کو وضو کرایا ہے,
مانگ کیا مانگتا ہے؟ جناب ربیہ نے کیا مانگا ہے؟ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ. یہ صحابی مانگ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی معیت چاہتا ہوں. جنت بھی مانگی تو کون سی جنت مانگی؟ صحابی نے یہ نہیں کہ جنت کا سوال ہی نہیں کیا، انہوں نے جنت مانگی ہے، پر کون سی جنت مانگی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں وہ جنت چاہتا ہوں جس میں آپ کے قدموں میں، جیسے دنیا میں آپ کا خادم ہوں، میں حشر میں بھی آپ کا خادم رہوں، میں جنت میں بھی جاؤں تو آپ کا نوکر اور خادم بن کے. اور پھر جناب ربیہ کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں. اسالو کا، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں. حضور سے سوال کرنا شرک، حضور سے جنت مانگنا شرک. ربیہ دنیا کی چیز نہیں مانگ رہے، حضور سے جنت مانگ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں اسالو کا، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دے سکتا، بلکہ فرمایا ابا غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگنا ہے تمہیں. جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، میں آج وہ ماحل بعطا، اور بھی کچھ مانگ. تو اس حدیث کو بیان کرنے کا بھی میرا مقصد یہی تھا کہ جنت کی طلب، جنت سے محبت دل میں ہونی چاہیے، پر جنت وہ مانگیں جس میں حضور کی نوکری ملے، حضور کی معیت ملے، حضور کی خدمت ملے. جنت کو غیر معمولی، جنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جنت کو اہم سمجھنا چاہیے، اس کی قدر دل میں ہونی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا تاجری من تحتہا الانہار، وہ باغ جن میں نہریں چل رہی ہیں. یہاں بھی انہار جمع کا لفظ بولا ہے، نہر کی جمع انہار، نہریں. تو جنت میں کون سی نہریں ہوں گی؟ دنیا میں تو صرف پانی کی نہریں ہیں. یہ نہر کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ نہر کا لفظی معنی ہے چیرنا. نہر کا لفظی معنی کیا ہے؟ چیرنا. کیونکہ زمین کو چیر کے ہی نہر بنائی جاتی ہے، اس لیے اسے نہر کہتے ہیں. نہر کا لغوی معنی ہے چیرنا، اور زمین کو چیر کے پانی جاری کیا جاتا ہے، اسے نہر کہتے ہیں. جنت میں صرف پانی کی نہر نہیں ہوگی، بلکہ جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شرابن طہورا کی نہریں، کوثر و سلسبیل کی نہریں. اس لیے یہاں جمع کا لفظ بولا ہے انہار. یہ نہیں فرمایا کہ وہ باغ جس میں نہر چل رہی ہے، بلکہ فرمایا نہریں چل رہی ہیں. آگے فرمایا خالدین فیہا. آدمی کو بڑے اچھے مکان میں رکھا جائے، لیکن 2 مہینے بعد کہا جائے اس مکان سے نکلو، تو گویا نعمت عارضی ہے. فرمایا خالدین فیہا، جنہیں اللہ جنت عطا کرے گا پھر جنت سے نکالے گا نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے اتار دے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی کامیابی ہے. آگے منافقوں کا اور مشرکوں کا ذکر کیا اور ان کا انجام بیان کیا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو. منافقت کیا ہے؟ کہ زبان سے کہنا میں مومن ہوں اور دل سے اس کا انکار کرنا. منافقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی منافقت، ایک ہے عملی منافقت. اعتقادی منافقت یہ ہے کہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے پر دل سے کلمے کو مانتا نہیں. اعتقادی منافق جو ہے وہ کافر ہے. دوسرا ہے عملی منافق، جو آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے، وہ عملی منافق ہے. جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وہ بھی عملی منافق ہے. جو جھگڑے تو گالی نکالے، جو لڑائی جھگڑے میں گالیاں دیتا ہے، وہ بھی عملی منافق ہے. اعتقادی منافق اور عملی منافق میں فرق ہے. اعتقادی منافق کافر ہے، لیکن جو عملی منافق ہے وہ کافر نہیں، وہ فاسق ہے. اعتقادی منافق یعنی جس کے عقیدے میں منافقت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا.
کافروں سے بھی سخت عذاب منافقوں کو ہوگا. جن کے عقیدے میں منافقت ہے انہیں کافروں سے بھی سخت عذاب ہوگا، لیکن جس کے عمل میں منافقت ہے اسے تھوڑی سزا ملے گی اور پھر بخش دیا جائے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا. اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عمل میں منافقت ہے، تو پھر آدمی ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، لیکن اگر عقیدے میں منافقت ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے گا. آگے فرمایا والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد اور مشرک عورتیں. شرک کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اللہ کے برابر کرنا، اللہ کا سانجا کرنا، اللہ جیسا کسی کو سمجھنا. ہمارے نزدیک واجب الوجود صرف ایک ہستی ہے اور وہ ہے اللہ تعالی. عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے اور وہ ہے اللہ تعالی. اللہ کے علاوہ کوئی الوہیت کی شان نہیں رکھتا، اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں. صرف اللہ واجب الوجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. ہم کسی نبی اور کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں. ہم نبیوں کی اور ولیوں کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم. تعظیم یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو عزت دی ہے اس عزت کو ماننا، اس عزت کا اظہار کرنا. ایمان سے بتائیں، اللہ نبیوں کو عزت دے، ہمیں ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ اللہ ولیوں کو عزت دے، ہمیں وہ عزت ماننی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر اللہ عزت دے ہم نہ مانیں، ان کی عزت میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. ان کی عزت میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ عزت دینے والا ہے. اور جنہیں اللہ عزت دے، ساری دنیا کے گستاخ اکٹھے ہو کے بھی جسے اللہ عزت دے اس کی عزت کو گھٹا نہیں سکتا. اس لیے اگر ہم اولیاء اور انبیاء کی بے ادبی اور گستاخی کریں، ان کی عزت میں فرق نہیں پڑے گا، ہمارے ہی ایمان کا جنازہ نکل جائے. ہم نبیوں اور ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں اور عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرتے ہیں. آگے جو لفظ ہے وہ بڑا قابل غور ہے. الظانین باللہ ظن السوء، اور وہ لوگ جو اللہ پر برا گمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. جب صحابہ کرام حدیبیہ کے میدان کی طرف جا رہے تھے تو مشرکین اور منافقین کہتے تھے یہ واپس نہیں آئیں گے، ان کا رب ان کو بچائے گا نہیں، یہ تلواروں کے بغیر، جنگی تلواروں کے بغیر حدیبیہ میں گئے ہیں، مشرکین مکہ ان کو قتل کر دیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے. ان لوگوں نے برا گمان رکھا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت نہیں کرے گا، ان کو بچائے گا نہیں، ان کی مدد نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف برے گمان کی نسبت نہ کریں. اس کی میں مزید تشریح کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح سلوک کرتا ہوں جس طرح وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں اسی طرح اپنے بندے کے ساتھ سلوک کرتا ہوں جس طرح وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. حضرت امام حسن بصری گئے ایک گناہگار آدمی کے پاس جبکہ اس کے موت کا وقت قریب تھا، نزع کا عالم تھا. آپ نے اسے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیری زندگی تو گناہوں میں گزری، تیرے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا؟ اس نے کہا میرا گمان یہ ہے کہ بے شک میں گناہگار ہوں پر وہ تو مہربان ہے، مجھے اس کی رحمت پر امید ہے. فوت ہو گیا. آپ نے بعد میں خواب میں دیکھا تو وہ ایک باغ میں ٹہل رہا ہے. پوچھا بتاؤ قبر میں کیا حال ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا اللہ نے مجھے اس بات پہ بخش دیا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کے ساتھ اچھی امید تھی، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان اچھا تھا. بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے
معاذ اللہ اچھا گمان نہیں رکھتے. بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ نے بیمار کر دیا ہے کہ کوئی بیماری رہ نہ جائے جو اس بندے کو نہ لگے. یا بیماری ذرا لمبی ہو جائے نا, 6 مہینے لگ جائیں, تو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے بیمار کر کے, صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بیمار کر کے پھر مجھے ٹھیک کرنا بھول ہی گیا ہے. بیماری لمبی ہو جائے نا, 2-4 سال تک ہو جائے, تو کہتے ہیں بیمار تو اس نے کیا پھر ٹھیک کرنا بھول گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے برا گمان ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا, ایک لمحے کے لیے بھی اس پہ غفلت طاری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. اگر آپ کا کوئی نقصان بھی ہوا ہے تو پھر بھی اللہ سے محبت ہی کریں اور یہی سوچیں اس نقصان میں بھی میری بہتری ہوگی. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا. وہ عدل کرتا ہے, وہ کرم کرتا ہے, وہ فضل کرتا ہے. اس کی ذات میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں. اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں. اس لیے آپ کا اگر کبھی نقصان بھی ہو تو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی کمزور خیال نہ اپنے دل میں آنے دیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں. اللہ کی ذات تو محبت کے لائق ہے. کوئی اللہ سے محبت کر کے دیکھے, پھر دیکھے میرا رب اس پہ کیسے رنگ چڑھاتا ہے. یہ مقاصد دین میں سے ہے جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. آج بعض لوگ اس طرح اختلافات میں پڑ گئے ہیں کہ وہ بھول ہی گئے ہیں کہ دین کا مقصد کیا تھا. یوں لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے کہ دین کا مقصد ہی بھول گئے. دین کا مقصد ہے اللہ کی معرفت, اللہ سے محبت, اور یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے حضور کی معرفت اور حضور کی محبت سے. اس لیے حضور کو بھی بحث کی جگہ نہ بنائیں. بعض لوگوں نے حضور کی ذات کو بھی بحث کی جگہ بنا دی ہے کہ حضور کی ذات پر بھی بحث کرتے رہتے ہیں اور محبت نہیں کرتے. میں کہتا ہوں ساری بحثیں ایک طرف رکھ دیں, حضور سے محبت کریں, پھر دیکھیں میرا رب کیسے رنگ چڑھاتا ہے. محبت کر کے دیکھیں. آپ بحثوں میں پڑ گئے اور محبت سے محروم ہو گئے. ساری بحثیں ایک طرف رکھ کے محبت کریں, بحثوں کا جواب خود بخود آپ کو مل جائے گا. تو کبھی اللہ تعالیٰ سے برا گمان نہیں رکھنا چاہیے, بری سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں رکھنی چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اچھی سوچ رکھنی چاہیے. اور یہاں میں 1-2 ایسی مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کلمہ کفر ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ بول دیتے ہیں اور ایمان سے یاد دھو دیتے ہیں, ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے. اگر کسی سے لڑائی ہو, جھگڑا ہو رہا ہو, ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ میں تجھے کیسے پورا آ سکتا ہوں, تجھے تو رب بھی پورا نہیں آ سکتا, تو یہ کہنے سے وہ کافر ہو جائے. اگر کوئی لڑتے ہوئے اپنے دشمن سے کہ میں تجھے پورا نہیں آ سکتا, تجھے تو اللہ بھی پورا نہیں آ سکتا, تو یہ کہنے سے آدمی کافر ہو جائے. بعض لوگ خوشامد کرتے ہوئے کسی کو کہہ دیتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں, میرے لیے اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں. یہ بھی کلمہ کفر ہے, اس لیے کہ اللہ کو محدود کر دیا آسمانوں میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو جسم ثابت کر دیا اور محدود کر دیا ہے. اسی طرح اگر کسی سے کہیں کہ میں انشاءاللہ, یہ واقعہ کتابوں میں بھی ہے اور ویسے عملی تجربے سے بھی میں گزرا ہوں, کسی کو کہنا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا, وہ کہتے ہیں نہیں جی انشاءاللہ کے بغیر کہیں میں آؤں گا. تو اگر کوئی کہنا انشاءاللہ کے بغیر میں وعدہ پورا, انشاءاللہ کے بغیر میں آؤں گا, یا میں انشاءاللہ کے بغیر یہ کام کروں گا, تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ کر سکتا ہے. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ کے بغیر ہی تمہارے گھر آؤں گا, یا مجھے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں انشاءاللہ کے بغیر ہی تمہارا کام کر دوں گا.
میں انشاءاللہ کے بغیر ہی تمہارا مقصد پورا کر دوں گا، ایسا کہنے سے بھی آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔